اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات۔ مدات کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ہم نے الگ الگ وضاحت بھی کی تھی، اور کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کی ہم نے وضاحت پچھلی ویڈیو میں کی ہے۔ آج آگے مشق کرتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جا جا۔ اس حروف کے اندر مد متصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ یہ جو الف حروف مدہ ہے اور آگے حمزہ اسی کلم میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، لفظ جا آ میں ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ جیم الف زبر جا، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یہ صرف ابھی حروف مدہ ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ابھی اس کے اوپر مد نہیں کریں گے۔ جا جیم الف زبر جا، بس اتنا ہی لمبا کریں گے، صرف حروف مدہ کی مقدار تک، کیونکہ ہمارے مد کے اندر شرط کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں ہو۔ ابھی ہم نے حروف مدہ تو پڑھا، لیکن آگے حمزہ ہم نے نہیں پڑھا۔ جب تک ہم شرط نہیں پڑھیں گے، یعنی حمزہ نہیں پڑھیں گے، تب تک ہم مد نہیں کریں گے۔ جیم الف زبر جا، صرف حروف مدہ کی طرح ہی لمبا کریں گے۔ جب آگے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، تو اب یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ جا جا، جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جی آ۔ یہاں بھی مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، ولا، ولا حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، ولا ای۔ واللائی، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلم میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ جاء جاء، جیء جیء، واللائی، واللائی، سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ سیئت، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اولا، اولا حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، اولائی، اولائی، کاف زبر کا، کاف زبر کا، اولائک۔ اولائک، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ حا زبر حا، حا زبر حا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، حدا، حدا حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حدائی، حدائی، قاف
زبر قا قاف زبر قا حدائق حدائق یہاں بھی مد متصل ہوگا. سیئت سیئت اولئک أولئك حدائق حدائق قاف پیشقو قاف بشقو را واو پیشرو را واو بشرو قرو قرو حمزہ دو زیر ان همزة دو زر إن قروء قروء یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں. را واو پہ شروع یہ واو مدہ اور واو مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا. اور مد متصل کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. حمزہ واو زبر او همزة واو زبر أو لام زیر لی لام زر لي اولی أولي یا الف زبر یا يا ألف زبر يا اولیاء أولياء حمزہ زبر ا همزة زبر أ اولیاء أولياء با زیر بی با زر بي میم الف زبر ما ميم ألف زبر ما بما بما حمزہ نون پیش ان همزة نون بش أن بما ان بما زا زیر زی زا زر زي لام زبر لا لام زبر لا انزل أنزل بما انزل بما أنزل یہاں پر مد منفصل ہوگا. بیما یہ الف جو ہے یہ حروف مدہ ہے اور آگے انزلہ کے اندر جو پہلا حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے مد منفصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. تو مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. قروء قروء اولیاء أولياء بما انزل. بما أنزل اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں.